آیت نمبر 190 سورة آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، دن رات کی تبدیلی میں، لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، وعلی جنوبہم، اور پہلو کے بل لیٹ کے، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب آپ نے یہ نظام بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک آپ پاک ہیں، فقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا دے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے رب جس کو آپ نے دوزخ میں داخل کر دیا آپ نے اس کو رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے ہمارے رب ہم نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو ایمان کی طرف پکارتا ہے۔ ان آمنوا بربکم، اس کی پکار یہ کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ۔ فآمنا، اے ہمارے اللہ ہمیں ایمان ہے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، اے ہمارے رب آپ ہمیں بخش دیں ہماری خطائیں اور ہماری لغزشوں کو مٹھا دے۔ وتوفنا مع الابرار، ہمیں نیک لوگوں کی طرف موت عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں توحید اور دعاؤں کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، زمین آسمانوں کو اللہ نے پیدا کیا۔ اتوار اور پیر کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں زمینوں کو پیدا فرمایا۔ منگل اور بدھ کے دن زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہیں اللہ نے ان کو پیدا فرمایا۔ جمعرات اور جمعہ کے دن اللہ تبارک و تعالی نے ساتوں آسمانوں کو پیدا فرمایا، اور پھر جمعہ کے دن آخری اوقات میں عصر کے وقت اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، اور یہ بھی بعض کی کتابوں میں ہے کہ جو کچھ مٹی بچ گئی اسی سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ اس لیے سوال کیا جاتا ہے کون سا درخت ہے جو انسان کے لیے خالہ کی حیثیت اس کو حاصل ہے؟ تو کھجور ہماری خالہ ہے، کھجور ہماری خالہ ہے، کیونکہ جو مٹی بچی اسی سے کھجور کا درخت بنایا گیا۔ اور پھر ایک نظام قائم کیا، دن رات کا نظام، رات کے بعد دن، دن کے بعد رات۔ یہ ایسے تصرفات ہیں کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے۔ جو بھی انسان غور کرے گا اس کائنات کا چلانے والا ضرور ہے، اور وہ ہے اللہ۔ اور ساتھ پھر اللہ کا ذکر کرتے رہے، کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے۔ ذکر ایک بہت آسان عمل ہے، اجر اس کا بہت زیادہ ہے۔
حتیٰ کہ حالت جنابت میں بھی ذکر آدمی کر سکتا ہے، تلاوت نہیں کر سکتا، ذکر کر سکتا ہے۔ اور پھر اپنے رب کی دعائیں اللہ سے مانگ کے، اللہ یہ نظام تو آپ نے فضول پیدا نہیں کیا، ہمیں تو دوزخ سے بچا دے اللہ۔ حدیث میں ہے کہ الدعاء مخ العبادت ہے، دعا عبادت کا مغز ہے۔ آپ تجربہ کریں، دل کا تعلق جو اللہ سے بنتا ہے وہ دعا کے ذریعے بہترین انداز میں بن جاتا ہے۔ آپ 5 گھنٹے عبادت کریں لیکن 5 منٹ آپ پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے دعا مانگیں، دعا کی جو کیفیت دل پہ ہوگی وہ گھنٹوں کی عبادت سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ دعا کے ذریعے اللہ سے تعلق بنتا ہے۔ اور من جملہ کمزوریوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر ایک کمزوری یہ آ گئی کہ ہم دعا نہیں مانگتے۔ دعا دل لگا کے مانگنی چاہیے، اللہ سے متوجہ ہو کے مانگنی چاہیے، اور تنہا آدمی بیٹھ کے اللہ سے دعا مانگے۔ پھر دیکھیں یہ دل گوشت کا بنا ہوا ہے، اس میں ہڈی کوئی نہیں، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لیکن ہمیں کبھی اس کو اس طرف متوجہ نہیں کیا۔ یہ دل جو ہے یہ نرم ہے، یہ مان لیتا ہے کہ مجھے موت آئے گی، یہ مان لیتا ہے میں نے قبر میں جانا ہے، یہ مان لیتا ہے حرام کھانا غلط ہے، یہ مانتا ہے سود جرم ہے، یہ مانتا ہے جھوٹ حرام ہے، یہ مانتا ہے پڑوسی سے لڑنا اللہ کے رسول سے لڑنا ہے، یہ مانتا ہے، لیکن اس کو منوانے کی ضرورت ہے۔ دعا جو ہے یہ بہت مفید چیز ہے۔ ایسی اللہ سے تعلق کے لیے دعائیں ہوں، ورنہ کم سے کم ادنا سے ادنا اپنی جو حاجات ہیں اس کے لیے تو دعائیں ہم مانگے۔ حاجات ہر انسان کی ہوتی ہیں، وہ کسی سے بھی پوچھ گچھ کے وہ دعا اللہ سے مانگا کرے۔ ربنا هب لنا من لدنك ذریة طیبة انك سمیع الدعاء۔ کسی کی اولاد نہیں ہے تو ہر فرضی نماز کے بعد یہ دعا مانگے، ربنا هب لنا من لدنك ذریة طیبة انك سمیع الدعاء۔ فرضی نماز کے بعد اول آخر درود شریف، درمیان میں 7 دفعہ نہ ہو تو 3 دفعہ یہ دعا مانگے روزانہ۔ ہر نماز کے بعد ہو بہت اچھی بات ہے، نہ ہو تو صبح شام کی نمازوں کے بعد تو ضرور ہو۔ ہمارے بڑے شیخ صاحب فرماتے ہیں اگر کسی کی اور عام امور میں کوئی مسئلہ ہو، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، یہ اس کے لیے جب کوئی مشکل کام ہو نہیں ہو رہا، ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ اصحاب کہف کو جب پریشانی پیش آئی تھی انہوں نے یہ دعا مانگی تھی تو اللہ نے آسانی فرمائی تھی۔ اول آخر درود شریف اس کو بھی اسی طریقے سے، اگر باقی اضافی اوقات میں بھی پڑھے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی کی بیوی بچے نیک بنانے ہیں، ان کو فکر ہے میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، گھر میں دینداری آ جائے، بیوی بچے نیک بن جائیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پھر یہ دعا، یہ تو ہمارے بڑے اساتذہ فرماتے تھے کہ یہ نماز میں بھی درود شریف کے بعد مانگ سکتے۔ ہر وہ دعا جو احادیث میں ہے
یا قرآن پاک میں ہے تو وہ دعا ہم نماز میں درود شریف کے بعد مانگ سکتے ہیں، فرضی نماز میں بھی مانگ سکتے ہیں، لیکن نوافل میں تو بہت بہتر ہے۔ تو یہ دعا مانگے، بیوی بچوں کو نیک بنانے کے لیے یہی دعا ہو۔ اگر کسی کا گھر نہیں ہے یا ملازمت ڈیوٹی نہیں ہے یا رشتے کے تلاش میں ہے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب مدین ہجرت کر گئے تھے، شعیب علیہ السلام کی بستی میں گئے، تو پھر انہوں نے دعا مانگی تھی، سورہ قصص کی دعا، ربنا انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اور ادھر رب بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن کریم میں رب ہے، لیکن اگر کوئی رب نہ پڑھے تو بہتر ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ دعا مانگے تو اس میں یہ کرے کہ لفظ فقیر پہ آنکھیں بند کر کے اپنی حاجت کا تصور کرے، کسی بھی وقت روزانہ 40 دفعہ 40 دن تک یہ دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ پاک، اگر گھر نہیں ہے تو اللہ گھر دیں گے، جاب نہیں ہے اللہ جاب عنایت فرمائیں گے، اور اگر رشتے کا مسئلہ ہے تو اللہ وہ عنایت فرمائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین گئے، یہ مدین سعودی عرب میں ہے، سعودی عرب کا بالکل آخری بارڈر ہے مصر کی طرف، تو اس بستی میں جب ہم گئے، پچھلے سال ہم گئے تھے، تو ساتھیوں کو میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے یہاں یہ دعا مانگی تھی اس بستی میں داخل ہو کے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے اللہ آپ مجھے میری حاجات میں سے جو بھی اچھائی دیں، میں اس کا فقیر ہوں، مانگنے والا ہوں۔ 3 مسئلے تھے، گھر نہیں تھا، بیوی نہیں تھی، اور روزگار بھی نہیں تھا۔ اللہ نے تینوں چیزیں شعیب علیہ السلام کے ذریعے دلا دی، اپنی بچی دی، کہا میرے ساتھ ہی گھر میں رہو اور میری بکریاں چراؤ، تینوں مسائل حل ہو گئے۔ دعاؤں کے اندر بڑی برکت ہے، بڑی برکت ہے، لیکن اس طرف آدمی توجہ کرے سے، اگر یہ نہیں کثرت استغفار سے بھی حاجات پوری ہوتی ہے، اور اسی طرح کثرت درود شریف سے بھی حاجات پوری ہوتی ہے۔ رہا یہ کہ اگر کوئی کہہ دے کہ یہ تو میں مسلسل کر رہا ہوں لیکن پھر بھی میری حاجت پوری نہیں ہو رہی، تو یہ بدقسمتی نہیں ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ یہ اللہ کو آپ کے اعمال بڑے اچھے لگتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں اگر آج میں نے اس کی حاجت پوری کر دی، یہ بھاگ جائے گا، پھر مجھے یاد نہیں کر رہا۔ چھوٹا بچہ آپ کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، مجھے ٹافی دو، آپ کبھی ہاتھ میں چھپا رہے ہیں، کبھی جیب میں ڈال رہے ہیں، وہ نہیں چھوڑتا۔ جب ٹافی دو گے پھر بچہ نہیں دیکھو گے، پھر نظر نہیں آئے گا۔ یہی مثال ہماری ہے، پھر ہم کہاں اللہ کے قریب آتے ہیں۔ اس لیے اگر حاجت پوری ہونے میں دیر ہو جائے، یہ آپ کی ناکامی نہیں ہے، یہ آپ کی خوش قسمتی ہے۔ اللہ کو یہ عبادت پسند ہے۔ آپ کو یہ بچے کو جو آپ نے ٹافی دینی ہے، آپ کو اس میں کوئی خرچ ہے؟ نہ دینے کی کوئی طبیعت ہے؟ نہیں، اس کا پیار آپ کو اچھا لگ رہا ہے، یہ میرے ساتھ چمٹا رہے، یہ بچہ ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے اللہ سے مانگنا چاہیے، اور چمٹ کے رو کے یا اللہ مجھے دو گے، میں نہیں چاہتا، مجھے تو دو گے، مایوس نہ ہونا، اللہ مجھے نہیں دیتے بس میں چھوڑ گیا۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں نے
نماز میں حافظ قرآن تھا، مجھے کہتے ہیں میں نے نماز میں 7 دفعہ قرآن ختم کیا نوافل میں، لیکن میری حاجت پوری نہیں ہو رہی۔ اب میں نے چھوڑ دیا کہ اللہ مجھے ویسے بھی نہیں دیتے، بس میں نہیں مانگتا۔ میں نے کہا اب آپ کی ناکامی آ گئی۔ نہیں مانگو، یہ آپ کی تلاوت اللہ کو پسند تھی۔ اور پھر میں نے خود دیکھا کہ تھوڑے سے عرصے میں اس کی وہی حاجت پوری ہو گئی۔ اللہ سے مانگو، وہ انسان ہے، ایک دفعہ مانگو گے، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ اس کی طبیعت پہ بوجھ آئے گا، نہیں دے گا، بالآخر ہو بھی تو انکار کرے گا۔ انسان کے پاس ہے بھی بہت کچھ ہے، بار بار مانگنے سے تنگ ہو جاتا ہے، پھر نہیں دیتا۔ اللہ کا مزاج بار بار مانگنے سے وہ خوش ہوتے ہیں، میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے، خوش ہوتے ہیں۔ اعلان فرمایا ہے اگر کسی نے مجھ سے نہیں مانگا اس کو رسوا کر کے دوزخ میں پھینک دوں گا، اعلان فرمایا ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھ سے مانگنے سے تکبر کرتے ہیں ان کو دوزخ میں پھینک دوں گا، کوئی بھی مجھ سے نہیں پوچھ سکتا۔ اس لیے میرے پیارو اللہ سے مانگو۔ ہر انسان کے حاجات ہیں، ہر انسان کی حاجات ضرور ہیں، مسائل ہیں، ابھی تو ہر آدمی کے مسائل ہیں۔ ایک بچہ ادھر ہماری مسجد میں، وہ ایک دن میں بیٹھا تھا، استاد ان کا تھا نہیں، پڑھانے والا ہے، مجھے کہتا ہے مجھے 3 دن چھٹی چاہیے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے مجھے کچھ مسائل درپیش ہیں۔ چھوٹا بچہ قاعدہ ہاتھ میں لیا ہے، مجھے 3 دن چھٹی چاہیے۔ بیٹا کیوں؟ مجھے کچھ مسائل درپیش ہیں۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے، بچوں کو بھی مسائل درپیش ہو گئے، بڑے تو ویسے بھی سرگردان ہیں۔ اللہ ایسا نہیں، اپنے رب سے مانگو۔ ہر آدمی کو مسائل ہیں، کسی کو دنیاوی، کسی کو آخر، مسائل ضرور ہیں۔ انسان جب ہوگا وہ مسائل کا شکار ضرور ہوگا، جب مسائل کا شکار نہ ہوگا وہ انسان نہ ہوگا۔ اللہ سے مانگو، سارے مسائل حل ہوں گے۔ اللہ دعاؤں کا تذکرہ فرماتے ہیں إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، بے شک زمین و آسمان کے پیدا ہونے میں، دن رات کی تبدیلی میں صاحبان عقل کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کے، بیٹھ کے، لیٹ کے۔ ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، پھر کہتا ہے اے ہمارے رب آپ نے اس نظام کو بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اے میرے اللہ آپ تمام عیوب سے پاک ہیں، مجھے تو دوزخ سے بچا دے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اے ہمارے اللہ جس کو آپ نے دوزخ میں داخل کر دیا اس کی تو رسوائی ہو گئی۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم، اے ہمارے رب ہم نے ایک آواز دینے والے کی آواز سنی، وہ ہے قرآن کہ ایمان لاؤ اپنے رب پہ۔ فآمنا، یا اللہ ہم قرآن کی بات مان کے آپ پہ ایمان لاتے ہیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہماری لغزشوں کو مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت عنایت فرما۔ اے اللہ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، ہم تو لمبی امیدیں لیے بس رہے ہیں، ایسا کب ہے، کہاں ہے؟ اے اللہ، اے اللہ جتنی زندگی ہماری رہتی ہے آپ کے احکامات کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما۔
یا اللہ ہم انسان ہیں، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، حاضرین میں، غائبین میں، سامعین میں جس جس کی شرعاً جائز حاجات ہوں یا اللہ سب کی جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ہاتھ اٹھائیں آپ سے مانگیں اس پہ ہم اچھے لگتے ہیں، یا اللہ آپ عنایت فرمانے پہ اچھے لگتے ہیں، یا اللہ تمام مسلمانوں کی جائز حاجات پوری فرما۔ یا اللہ برکتوں کا نزول فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما۔ ایک ساتھی ہمارے پہلے ادھر رہتے تھے، اب کے ڈیے گئے ہیں، ان کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹانگ اس کی ٹوٹ گئی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کو صحت دے، اللہ ان کو صحت کاملہ دے دے کر جتنی بھی بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، یا اللہ سب کو شفایاب فرما، جو صحت مند ہیں ان کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، آخری خاتمہ بالخیر